دیکھیے میں آپ کو پچھلے 20 منٹ سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہم نے ایس پی سبحان احمد کے آرڈرز کو فالو کرتے ہوئے کاشان کو حراست میں لیا ہے. وہ ایک اچھے ذمہ دار آفیسر ہیں, اچھی پوسٹ پر فائز ہیں, اور بنا کسی وجہ کے ہمیں اس طرح اریسٹ آرڈر نہیں دے سکتے. انسپکٹر جواب جو کافی دیر سے اپنے سامنے بیٹھے وکیل کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا, جو کہ کاشان کی ضمانت کے لیے آیا تھا. تو میں بھی آپ سے کاشان احمد کا جرم پوچھ رہا ہوں. آخر کس جرم کی سزا کے بنا پر میرا کلائنٹ پچھلے 5 گھنٹے سے جیل میں سڑ رہا ہے؟ دیکھیے انسپکٹر جواد, قانون آپ بھی پڑھے ہوئے ہیں اور قانون کے قوانین سے میں بھی لاعلم نہیں. آپ بغیر کسی جرم کے عام شہری کو اس طرح لاکب میں بند نہیں کر سکتے. یا تو آپ میری ابھی اور اسی وقت سبحان احمد سے بات کریں, یا پھر میں آپ کے کمشنر حشمت اللہ صاحب سے بات کراتا ہوں. آپ کے وکیل نے ذرا سختی سے جواد کو دھمکی دی تھی. خاور سر سبحان نے فون اٹھایا. جواد نے کانسٹیبل سے پوچھا, جو کہ پچھلے 10 منٹ سے سبحان کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا مگر دوسری طرف بیلز جا رہی تھی. نہیں سر, کافی دیر سے ٹرائی کر رہا ہوں مگر بیلز جا رہی ہیں. کانسٹیبل نے جواد کو جواب دیا. جاؤ کاشی کو لے کر آؤ. سبحان نے فون نہیں اٹھا رہا اور دوسری طرف جواد کے پاس آرڈر پرچے کی صورت میں موجود نہیں تھے. وکیل کی کمشنر کی دھمکی کام کر گئی تھی, اس لیے جواد نے فوراً کانسٹیبل سے کاشی کو لانے کے لیے کہا. کاشان باہر آیا اور خونخوار نظر سے جواد کو دیکھنے لگا. وکیل نے اپنا تعارف کرایا اور بیل کے پیپرز پر کاشان کے سائن لیے. بیل والے کا نام دیکھ کر کاشان چونکا اور اپنا والیٹ اور موبائل پولیس کی تحویل سے لے کر والیٹ سے اپنے پیسے چیک کرتا ہوا باہر نکلا تھا. رنم بیل بجانے پر جب رنم نے دروازہ نہیں کھولا تو کاشان چابی کی مدد سے دروازہ کھولتا ہوا اندر آیا تھا اور رنم کو پکارا. رنم کی پکار کے ساتھ اس نے سارے کمرے چیک کیے مگر رنم گھر پر موجود نہیں تھی. ڈائننگ ہال آ کر بے ساختہ اس کی نظر ٹیبل پر پڑی. وہاں گھر کی چابیوں کے ساتھ رنم کی رنگ رکھی ہوئی تھی. کاشان کو کچھ سمجھ میں آنے لگا تھا. پہلے وہ سمجھا کہ اسے شیرا کے چکر میں سبحان نے انسپکٹر کو اریسٹ کرنے کے آرڈر دیے ہیں. جواد سے دوبارہ اپنا جرم پوچھنے پر اس نے یہی بتایا کہ تمہیں اپنا جرم خود معلوم ہے. گھر میں رنم کی غیر موجودگی اور اس کی پہنائی ہوئی رنگ کو ٹیبل پر موجودگی کاشان کو کافی کچھ سمجھا گئی تھی. رنم رنگ کو مٹھی میں دبوچے وہ دانت پیستا ہوا بولا. گھڑی اس وقت رات کا 1 بجا رہی تھی اور اس نے اپنا موبائل سے رنم کا نمبر ملایا مگر اس کا نمبر سوئچ آف تھا. کاشان نے ٹیبل پر زور سے مکہ مارا. کاشان نے سیرت کا نمبر ٹرائی کیا, جو کہ دوسری ہی بیل پر اٹھا لیا گیا تھا. کاشی تم؟ سیرت نے حیرت سے پوچھا, کیونکہ سبحان نے بتایا تھا وہ لاک اپ میں ہے. پھر وہ فون کیسے کر سکتا ہے؟ رنم کہاں ہے سیرت؟ کاشان نے اس کی آواز سن کر پہلا سوال کیا. کیوں ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے؟ کوئی پٹنے والا موجود نہیں تمہارے پاس؟ کاشان نے رنم کا نام لیا تو سیرت کو بہت کچھ یاد آیا. وہ تلخی سے بولی. تو دوسری طرف کاشان سارا معاملہ سمجھ گیا. اسے رنم پر بہت غصہ آیا تھا. اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ کر بات کرو. کاشان آج پہلے ہی غصے میں تھا. سیرت کا یوں بولنا اسے مزید غصہ دلا گیا تھا. تم آج اپنے ہاتھ کنٹرول میں نہیں رکھو گے اور مجھے زبان کنٹرول میں رکھنے کا کہہ رہے ہو؟ سیرت نے طنزیہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا. میں تمہارا صوبی کی وجہ سے لحاظ کر رہا ہوں سیرت. میں رنم کو لینے آ رہا ہوں, اس سے کہو ریڈی ہو جائے. کاشان نے سیرت سے زیادہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا. اب اسے جو بھی کچھ پوچھنا تھا اپنی بیوی سے پوچھنا تھا. مگر میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں صوبی کی وجہ سے تمہارا لحاظ کروں اور غلطی سے بھی یہاں آنے کی کوشش مت کرنا. کاشی اگر تم اپنا گھر بستا ہوا دیکھنا چاہتے ہو, کیونکہ رنم کا بھائی اس وقت بہت غصے میں ہے, کہیں وہ کھڑے کھڑے تمہیں اس سے طلاق ہی نہ دلوا دے. سیرت نے استہزائیہ ہنستے ہوئے کہا اور اپنے برابر میں سوئے ہوئے سبحان کو دیکھا. تم مجھے صوبی کا نام لے کر ڈرا نہیں سکتی. رنم بیوی ہے میری, میں اس پر حق رکھتا ہوں. کسی کے کہنے پر اگر میں اسے طلاق دوں گا تو یہ بھول ہے تم سب کی. سارے اختیارات رکھتا ہوں اس پر. اس نے سیرت کی خوش فہمی کو دور کرنا چاہا تھا. اختیارات کا ہی تو غلط استعمال کر بیٹھے ہو تم کاشی. اگر حق رکھتے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرو. ہم نے اسے تمہارے نکاح میں بیوی بنا کر دیا تھا اور تم نے اسے زرخرید غلام سمجھ دیا. شرم نہیں آئی تمہیں اس معصوم پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ سیرت اب اپنے اندر کا بھرا ہوا غصہ کاشان پر باتوں کی صورت نکالنے لگی. اور کیا کیا بکواس کی ہے اس نے میرے متعلق؟ کاشان کو سیرت کی باتیں شرمندگی دلانے کے بجائے مزید غصہ دلانے لگیں. تم نے جو بیول کھلائے ہیں نا, وہ سب میں نے اس سے پوچھا ہے. تمہاری ساری کارستانیوں سے واقف ہوں میں. بیوی پر ہاتھ اٹھانا, اسے ڈرانا دھمکانا کہاں کی مردانگی ہے یہ کاشی؟ سیرت اسے غصے میں پوچھنے لگی. بس تمہارے سامنے وہ مظلومیت کا رونا روک کر مظلوم بن گئی ہے. میں نے اسے ڈرایا دھمکایا مارا, یہ سب میں نے کیوں کیا؟ اس نے یہ نہیں بتایا تمہیں؟ کاشان سیرت سے غصے میں بولنے لگا. اگر رنم بغیر آستین کے کپڑے پہنتی ہے تو وہ شادی سے پہلے بھی پہنتی تھی. کیا اس وقت تمہارے پاس آنکھیں موجود نہیں تھیں؟
اگر اتنی ہی اس کی ڈریسنگ بری لگتی ہے تو پھر کر لیتے نا کسی برقعے والی سے شادی۔ تم نے سگریٹ سے اس کا ہاتھ جلا دیا، ویسے تو بڑا پیار کرتے ہو، تمہیں ترس نہیں آیا اس کا ہاتھ جلاتے ہوئے؟ اگر باہر لڑکے کچھ بول رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر آ کر بیوی کو مارنا شروع کر دو۔ ضروری نہیں کہ دوپٹہ نہ ہو تو لڑکے بکواس کر رہے ہیں۔ بغیرت لڑکے تو عبایا پہننے والی اور نقاب کرنے والی لڑکیوں کو بھی نہیں چھوڑتے، ان پر بھی جملے کس رہے ہوتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے بندہ ان لڑکیوں کو بھی مارنا شروع کرتے جو اپنا چہرہ چھپاتی ہیں؟ کاش ایک مرد کی مردانگی کا اندازہ اس بات سے ہرگز نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ عورت پر روب میں ڈرا دھمکا کر رکھے۔ نہ ہی اللہ نے مرد کا بلند درجہ اس لیے رکھا ہے کہ وہ غلط استعمال کرے۔ یہ تم جیسے مرد ہیں جو عورت کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں۔ وہ شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ تمہیں پیدا کرنے والی بھی ایک عورت ہے۔ سیرت جب بولتے بولتے تھک گئی تو کال کاٹ دی، جبکہ دوسری طرف کاشان موبائل ہاتھ میں پکڑا کافی دیر تک ویسے ہی بیٹھا رہا۔ آج تو کوئی بہت ہی خاص دن ہے جو آپ اسپیشلی مجھ سے ملنے میرے گھر آئے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے مایا کو اس کی نوکرانی نے خبر دی کہ کوئی کاشان صاحب ملنا چاہتے ہیں، اور اتفاق سے مایا کی نوکرانی شاہدہ یسریٰ کی نوکرانی کی بہن تھی، جس سے مایا کو سنکن پڑی تھی کہ کاشان کی بیوی روتے ہوئے سبحان کے پاس آ گئی ہے۔ کاشان کی آمد کی خبر سنتے ہی مایا ڈرائنگ روم پہنچی تو وہاں کاشان کو اپنا منتظر پایا۔ میرے لیے تو یہ دن کوئی خاص اسپیشل نہیں ہے، خیر اسپیشلی آپ سے اس وجہ سے ملنے آیا ہوں کیونکہ آج آفس نہیں آئی، اور میں یہاں پر آنے پر کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری بیل کرائی۔ کاشان نے مایا کو اپنی آمد کا مقصد بتایا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ کاشان، کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں سبحان نے ایسا کیوں کیا؟ اس کو جاتا دیکھ کر مایا نے اسے مخاطب کیا۔ نہیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں، میرا مطلب ہے یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے۔ اگر آپس کا معاملہ ہے تو یقیناً آپ کی وائف بھی انوالو ہوں گی اس معاملے میں، کہیں اس کے کچھ کہنے پر تو سبحان نے میرا مطلب ہے۔ مایا نے اپنا دماغ لڑاتے ہوئے کاشان کو دیکھ کر بات ادھوری چھوڑی۔ میم، میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو کہ میرا پرسنل ایشو کسی دوسرے سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، اپنے یہاں آنے کا مقصد میں آپ کو بتا چکا ہوں، اب اجازت دیں۔ کاشان مایا کو دیکھتا ہوا بولا اور واپس جانے لگا، تبھی مایا نے اس کا بازو پکڑا۔ ایک منٹ کاشان، میری بات سنیے۔ کاشان نے ایک نظر اپنے بازو پر مایا کا ہاتھ دیکھا۔ اب بولیے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتا ہوا بولا۔ مجھے نہیں معلوم کاشان آپ کا اور آپ کی وائف کا ایک دوسرے سے کیسا ریلیشن ہے، مگر جہاں تک مجھے علم ہے آپ کی وائف اس وقت سبحان کے گھر پر موجود ہے۔ آئی ڈونٹ نو ایسے کیا بات ہوئی کہ جس کی وجہ سے سبحان نے آپ کو اریسٹ کیا۔ یقیناً رنم کے کہنے پر اس نے ایسا کیا ہوگا۔ آپ ایسی وائف ڈیزرو کرتے ہیں جو ٹپکل عورتوں کی طرح میکے میں جا کر بیٹھ جائے اور اپنی شوہر کی برائیاں کرے، اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی مظلومیت کا رونا روئے اور ایک کی چاڑ لگائے۔ آپ کی وائف ایک اپر کلاس فیملی سے بلانگ کرنے کے باوجود ایک ٹپکل سوچ رکھنے والی لڑکی رکھتی ہے۔ مجھے پوری ہمدردی ہے آپ سے۔ مایا کی پوری بکواس وہ ضبط کر کے خاموشی سے سنتا رہا۔ مایا کے چپ کرنے پر وہ بولا، آپ نے میری برین واشنگ میں اپنا قیمتی وقت ضائع کیا ہے۔ میم، رنم میری بیوی ہے، کسی تھرڈ پرسن کی باتوں میں آ کر میرے دل میں اس کے لیے بدگمانی نہیں آ سکتی۔ یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ ایک اپر کلاس سے بلانگ کرنے کے باوجود ویسے نہیں ہے، بلکہ ایک سادہ سی لڑکی ہے جو شوہر کی ہر بات ماننے سے لے کر اپنے آپ کو شوہر کی پسند میں ڈھالنے کی کوشش کرتی ہے۔ آج کل کے دور میں واقعی کوئی لڑکی اتنی سیدھی نہیں ہو سکتی جتنی میری بیوی ہے، اور اسے یہی بات دوسری لڑکیوں سے منفرد بناتی ہے۔ اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا، کیا نہیں بتایا، ایک کی چاڑ لگائی۔ ان سب باتوں کی فکر کرنے کی یا مجھ سے ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں اور دوسرے میاں بیوی کی طرح میرے بیوی کا ہیلدی ریلیشن ہے، اور میں یہاں سے سبحان کی طرف ہی جا رہا ہوں اپنی وائف کو لینے کے لیے۔ کاشان کی بات سن کر مایا کا چہرہ ایک دم تاریک ہو گیا۔ اسے اپنی ساری محنت بیکار لگی۔ اسے تو لگتا تھا چند مہینوں بعد کاشان کا اپنی بیوی کے حسن سے اور میرڈ لائف سے دل بھر جائے گا اور وہ اسے اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، مگر ابھی بھی اسے اپنی دال گلنا مشکل لگ رہی تھی۔ کاشان ایک بار پھر جانے لگا تو مایا اس کے سامنے آئی تھی۔ کاشان، آج مجھے بتا کر جاؤ، رنم میں آخر ایسا کیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے؟ خوبصورت میں بھی ہوں، تمہیں وہ سب کچھ میں بھی دے سکتی ہوں جو تمہاری بیوی کے پاس ہے۔ مایا نے بولنے کے ساتھ ہی اپنی شرٹ کے بٹن کھولے۔ کاشان نے غصے میں اس کو دیکھا اور زوردار تھپڑ مایا کے منہ پر رسید کیا، جس سے وہ ساتھ والے صوفے پر گری تھی۔ بات صرف خوبصورتی کی نہیں ہے مایا، رنم میں خوبصورتی کے علاوہ شرم و حیا بھی موجود ہے جو تمہیں چھو کر بھی نہیں گزری۔ آج تم نے ایک دفعہ پہلے بھی اپنا اور رنم کا موازنہ کیا تھا، اور آج میں تمہیں اپنی سوچ اور تمہاری اوقات بتاتا ہوں۔ میری نظر میں تم ایک گال گرل سے بھی زیادہ گری ہوئی لڑکی ہو، جس پر میں دیکھنا تو دور کی بات تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تم جیسی تھرڈ کلاس عورتیں ہوتی ہیں جو دوسری عورتوں کا گھر برباد کرتی ہیں۔ تم نے شاید مجھے دوسرے مردوں کی کیٹیگری میں لے لیا جو گھر میں بیوی موجود ہونے کے بعد آفس میں دوسری عورتوں سے چکر چلا رہے ہوتے ہیں یا اپنا دل بہلا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہر عورت کریکٹر لیس نہیں ہوتی، ویسے ہر مرد بھی کریکٹر لیس نہیں ہوتا، مگر میری تازہ رائے تمہارے بارے میں یہی ہے کہ تم ایک گھٹیا
کسی لڑکی ہو اور تمہاری جیسے لڑکیوں کی وجہ سے باپ، بھائی، شوہر غیرت کے نام پر اپنی بیوی، بہن، بیٹیوں کا قتل کر دیتے ہیں، توف ہے تمہاری جیسی لڑکی پر۔ کاشان اس کو بولتا ہوا اس کے گھر سے نکل گیا۔ مایا اپنے سرخ گال پر ہاتھ رکھے یہ سوچ رہی تھی کہ کاشان نے اسے آج کون سا آئینہ دکھا گیا ہے۔